اس سے یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ شادیاں کتنی کی ہیں؟ 1 2 3، اب تو ماشاءاللہ بہاریں بھی ہیں ہر طرح، کوئی مشکل نہیں مالی طور پہ بھی. تو کتنی کرنی ہے، کتنی کرنے کا ارادہ ہے؟ شادی 2009 میں ہوئی تھی اور ایک ہی شادی کی میں نے. اچھا، اور بچے الحمدللہ 3 ہیں، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے. آئندہ بھی کرنے کا کوئی ہے؟ ابھی فی الحال تو وقت ہی نہیں ہے. زندگی کا کوئی ایسا واقعہ جس نے آپ کو بہت محظوظ کیا ہو؟ میں جب مدرسۃ المدینہ میں پڑھنے کے لیے آیا تھا تو تب میں نے ایک شرط رکھی تھی. داڑھی میرا شوق ہے، میں رکھوں گا، سنت ہے. امامہ فی الحال نہیں رکھوں گا، فی الحال نہیں رکھوں گا. اچھا، اس پہ ہمارے جو استاد تھے انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ آ جائیں. میں نے پڑھنا شروع کر لیا. کچھ دن گزرے تو مجھے کہنے لگے کہ سب کے سر پہ امامہ ہوتا ہے اور آپ کے سر پہ نہیں ہوتا، تو اچھا بھی نہیں لگ رہا ہوتا ہے، کیوں نہ آپ کلاس میں پہن لیا کریں. تو میں نے بولا کہ ٹھیک ہے. میں نے ایک امامہ شریف لیا، کلاس میں باندھ کے بیٹھ جاتا تھا، اور جب گھر جاتا تھا ساتھ میں الگ سے ایک ٹوپی رکھی ہوئی تھی، وہ سر پہ پہنی اور گھر چلے گئے. امامہ شریف میں کچن میں رکھ کے جاتا تھا، مدرسۃ المدینہ کی کچن میں. اچھا، ایک دن ایسا ہوا کہ میرا ارادہ بن گیا کہ میں اسکول جاؤں جہاں سے میں نے مڈل پڑھا تھا. جی. میں چھٹی ہوئی فوراً تیزی میں نکلا، جوتے پہنے، میں اسکول چلا گیا. اسکول کا گیٹ کھلا، اندر. اچھا، جب میں اندر چلا گیا تو میری توجہ اس طرف گئی کہ میرے سر پہ تو امامہ ہے. اچھا، ڈر یہ تھا کہ جب میں اپنے استاد اور ان طلبہ کے سامنے جاؤں گا جو میرے کلاس فیلو ہیں، وہ مجھے مذاق اڑائیں گے، کیا پتا کوئی امامہ پکڑ کے کھینچی نہ دے. میں بہت ڈر رہا تھا. اب مجھے یہ ہوا کہ یہ امامہ کہیں چھپانا چاہیے. صبح کا وقت ہے، میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ شاپر کوئی مل جائے. اچھا، صفائی ہوئی تو شاپر بھی نہ ملے. پھر میں نے سوچا کہ پاکٹ میں ڈالتا ہوں. اچھا، جیبوں میں بھی ایسی گنجائش نہیں تھی کہ امامہ شریف رکھا جا سکے. خیر، میں نے کہا اللہ وارث ہے. میں جب دروازے پہ گیا، کلاس روم سامنے جو نام کلاس لگی ہوئی تھی، میں نے دستک دی. تھوڑا سا آگے ہوا، ہمارے ایک ٹیچر تھے انگلش کے، انہوں نے مجھے دیکھا تو سبق روک دیا. سبق روک کر مجھے انہوں نے بلایا، پہلا اسٹوڈنٹ اٹھا کے آخر میں بھیجا، ڈیسک پہ مجھے بیٹھنے کے لیے جگہ دی. پھر انہوں نے دوبارہ سٹارٹ کیا سبق. لیکچر کمپلیٹ کر کے طلبہ باہر چلے گئے، ہاف ٹائم ہو گیا. چیئر انہوں نے اپنی میرے پاس کی اور مجھے انہوں نے ایک جملہ بولا. کہنے لگے آپ کو امامہ شریف بہت پیارا لگ رہا ہے. سبحان اللہ. اچھا، میں جو ڈر رہا تھا میرا وہ آدھا کلو خون بڑھ گیا. پھر اس کے بعد مجھے یہ ڈر تھا کہ باہر مسئلہ ہوگا، جب وہ میرے دوست احباب مجھے ملیں گے. تو میں بیٹھا رہا، استادوں سے باتیں ہوتی رہیں. پھر مجھے کہنے لگے کہ آپ اپنے کلاس فیلوز جو ہیں ان سے ملاقات کر لیں. میں اٹھ کے باہر آیا تو وہ میرا انتظار کر رہے تھے، گلے مل رہے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بڑی اچھی لائن میں آپ چلے گئے، آپ کو امامہ شریف بہت پیارا لگ رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ یار اللہ کرتا کہ بھئی ہم بھی اس لائن میں آ جاتے، ہمیں بھی قرآن جو ہے نا حفظ ہو جاتا اور ہم بھی اس میں لگ جاتے. یعنی یہ باتیں سن کر جو میرا ڈر خوف تھا کہ مجھے مذاق کیا جائے گا وہ ختم ہو گیا. پھر میں نے امامہ کبھی نہیں اتارا. اچھا، یہاں سے مجھے یہ پتا چلا کہ کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم اپنے دل ہی دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں، جی. جب کہ ویسا ہوتا نہیں ہے. دین میں چلتے ہیں، داڑھی نہیں رکھوں گا لوگ کیا کہیں گے، ایسی لوگ کچھ بھی نہیں کہتے. سر پہ امامہ رکھوں گا، نمازی بن جاؤں گا، پرہیزگار بن جاؤں گا، دین کے راستے پہ آ جاؤں گا، لوگ مجھے مذاق کریں گے. جب کہ ایسا نہیں ہوتا. یعنی انسان کی اندر کی اختراع ہوتی ہے، جب کہ لوگ اسے اپریشیٹ کرتے ہیں. لوگ دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ نمازی ہیں، عمر کم ہے، پرہیزگار ہیں، عمر کم ہے. بلکہ مذاق تو کرنا بھی نہیں چاہیے، بلکہ ایسے لوگوں کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو یہ میری زندگی کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ تھا جس میں مجھے ڈر خوف تھا، لیکن وہ خود میرا اپنا ہی ڈر خوف تھا، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. زندگی کے بہت سارے ایسے معاملات میں بندہ اس میں ڈر رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ کر گزرتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے ایسا کچھ نہیں تھا، جی، بلکہ وہ میرا اپنا اندر کا ہی خوف تھا. دین کے لیے ڈرنا نہیں چاہیے، میں تو یہ سمجھا. شرمانا نہیں چاہیے، شرمانا نہیں چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے. بس اللہ کے دین کے لیے نا
انسان کو کچھ نہ کچھ کر گزرنا چاہیے. ماشاءاللہ.